السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اس چینل پر خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم حق مہر سے متعلق مختلف مسائل سیکھیں گے کہ حق مہر کیا ہوتا ہے، اسی طرح حق مہر کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، حق مہر کی کم سے کم کیا مقدار ہے، کیا حق مہر عورت کے معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، اور آخر میں یہ سیکھیں گے کہ حق مہر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور ان کے کیا احکامات ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ حق مہر بنیادی طور پر یہ عورت کا حق ہوتا ہے جو کہ مرد کے ذمے لازم ہوتا ہے۔ اگر مرد حق مہر کی ادائیگی نہیں کرتا، عورت کے سپرد حق مہر کو نہیں کرتا، تو وہ اس کے اوپر قرض رہتا ہے۔ اگر وہ دنیا میں ادا نہیں کرے گا تو کل بروز قیامت وہ حق مہر کے سلسلے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ اور حق مہر کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، یعنی اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ خوشگوار اور مزے سے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کو واضح فرما دیا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے حق مہر انہیں خوشی سے دیں، دینے کے بعد پھر عورتیں حق مہر میں سے کچھ تمہیں واپس لوٹا دیں تو پھر اسے خوشگوار اور مزے سے کھا لو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ شریعت میں مہر کی کم سے کم کیا مقدار ہے؟ شریعت محمدی میں مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی جو کہ 30.618 گرام بنتی ہے، یا اس کی رقم، اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ ادا کر دے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص حق مہر میں 10 درہم رکھ دیتا ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، یا وہ 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی حق مہر میں رکھتا ہے، یہ بھی جائز ہے، یا پھر اس کی جو رقم بنتی ہے پاکستان میں روپے کے حساب سے جو رقم بنتی ہے وہ مارکیٹ سے معلوم کر کے وہ بھی رکھ سکتا ہے، جو کہ آج کے دور میں 18 تاریخ 10واں مہینہ 2023 میں دیکھا جائے تو اس کی تقریباً جو رقم بنتی ہے 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی کی وہ 6200 روپے بنتی ہے۔ لیکن مرد جب نکاح کر رہا ہے تو وہ اسی وقت معلوم کرے، اگر اس وقت قیمت زیادہ ہو جائے تو وہی ادا کرے گا، اگر کم ہو جائے اس کے ریٹ 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی کے ریٹ کم ہو جائے تو پھر وہ وہی ادا کر دے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے، یعنی اگر اس سے بھی کوئی کم رکھے تو پھر وہ مرد کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ 10 درہم یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی سے زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اتنا ہی رکھے جتنا وہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دم رکھوا لیا، 1 لاکھ رکھوا لیا، 50,000 رکھوا لیا حق مہر، لیکن بعد میں اب اس کو وہ ادائیگی نہیں کر سکتا اس کی، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ جتنی اس کی حیثیت اور استطاعت ہے وہ حق مہر رکھے اور پھر اسے ادا بھی کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورت حق مہر معاف کر دے تو کیا اس کے معاف کرنے سے حق مہر معاف ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عورت اپنی خوش دلی اور رضامندی سے بغیر کسی جبر و اکراہ کے خود حق مہر معاف کر دے تو مہر معاف ہو جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اگر مرد ظلم و ستم کرے گا، زبردستی کرے گا اس کے ساتھ، پھر وہ کہہ دیتی ہے کہ چلو میں معاف کر ہی دیتی ہوں، اس کا دل راضی نہیں ہے، بس زبردستی اس سے کروا لیا معاف، تو اس طرح بھی معاف نہیں ہوگا، مرد کے ذمہ لازم رہے گا، پھر قیامت کے دن اس سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن اگر وہ خوش دلی سے خود معاف کر دیتی ہے عورت، مرد اس کے سپرد کر دے حق مہر جو بھی بنتا ہے، پھر وہ اسے واپس لوٹا دے اپنی خوش دلی کے ساتھ، تو اس طرح جائز ہے۔ زبردستی کرنا، ظلم و ستم کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حق مہر کی کتنی اقسام اور اس کے کیا احکام ہیں؟ مہر 3 طرح کا ہوتا ہے،
نمبر 1 مہر معجل، نمبر 2 مہر مؤجل، اور نمبر 3 مہر مؤخر۔ مہر معجل وہ ہوتا ہے جو قبل رخصت دینا قرار پائے، یعنی رخصتی سے قبل ہی وہ طے کر لیا جائے کہ بھائی یہ حق مہر جو ہے یہ رخصتی سے پہلے ادا کرنا پڑے گا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ فوراً واجب الادا ہوتا ہے، اگر نہ ملے تو عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے، یعنی اگر رخصتی سے پہلے مرد یہ ادا نہیں کرے گا تو عورت جمع وغیرہ اور دیگر جو تعلقات وغیرہ ہیں، کہیں سفر پر جانا ہے، تو ان تمام معاملات سے عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے۔ اور دوسری قسم ہے مہر مؤجل۔ مہر مؤجل یہ ہوتا ہے جس کی میعاد یعنی وقت مقرر ہو کہ فلاں مدت تک فلاں وقت تک یہ مہر ادا کر دیا جائے گا۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک میعاد نہ آ جائے مطالبے کا حق عورت کو نہیں ہوتا، یعنی جو معاہدہ ہوا ہے کہ بھئی فلاں مدت تک یہ مہر ادا کر دیا جائے گا، تو جب تک وہ مدت نہ آ جائے عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مرد سے مطالبہ کرے کہ میرا حق مہر دو، یا پھر وہ جمع سے منع کرے اور دیگر سفر پر جانے سے منع کرے، دیگر معاملات سے وہ منع نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر وہ میعاد وہ مدت آ چکی ہے جس کا معاہدہ ہوا تھا، پھر بھی شوہر ادا نہیں کر رہا حق مہر، ایسی صورت میں پھر عورت اپنے آپ کو مرد سے جو تعلقات وغیرہ ہیں، سفر پر جانے کے معاملات ہیں، ساتھ رہنے کے معاملات ہیں، اس سے روک سکتی ہے۔ تیسرا جو مہر ہوتا ہے وہ مہر مؤخر ہوتا ہے، جو کہ نہ پیشگی دینا قرار پاتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی میعاد مقرر ہوتی ہے، یعنی کہ قبل رخصت دینے بھی قرار نہ پائے اور نہ ہی کوئی میعاد مقرر ہو، کوئی وقت مقرر ہو۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے عرف کا اعتبار ہوتا ہے، اور ہمارا عرف جو ہے وہ موت یا طلاق پر ادائیگی ہے، لہذا اگر عورت موت یا طلاق سے پہلے اپنے آپ کو روکنا چاہے تو وہ روک نہیں سکتی، یعنی ایسا مہر ہے کہ جس کی کوئی مدت بھی مقرر نہیں ہوئی کہ فلاں مدت تک آپ یہ ادا کر دیں گے، اور قبل رخصت دینا بھی قرار نہیں پایا، تو اس میں عرف کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور ہمارا عرف یہ ہے کہ جب زوجین میں سے مرد و عورت میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو پھر وہ اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اگر عورت انتقال کر جاتی ہے تو پھر مرد کو چاہیے کہ وہ حق مہر جو ہے وہ وراثت کے طور پر اس کے جو جائیداد وغیرہ ہوگی، عورت کی جو بھی اس کا زیور وغیرہ ہے، اس کے ساتھ وہ حق مہر کی رقم کو ملائے، اور پھر ورثاء میں وہ شرعی حصص کے مطابق تقسیم ہوگی۔ لیکن اگر مرد انتقال کر جاتا ہے اور اس نے حق مہر ادا نہیں کیا تو پھر مرد کے جو ورثاء ہوں گے، اس کے گھر والے جو ہوں گے، ان پر لازم ہوگا کہ وہ عورت کے حق مہر کو ادا کریں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حق مہر سے متعلق مختلف مسائل سیکھے ہیں۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔